اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسٹوڈینٹس. بہت وقت کے بعد میں اپنے چینل پر ایک لانگ ویڈیو لے کر آئی ہوں اور آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کلاس 10th کی NCERT اردو جان پہچان، جس کا یہ پہلا سبق ہے. ہم چلیے شروع کرتے ہیں. نظم شروع کرنے سے پہلے شاعر کے بارے میں جان لیتے ہیں. مولوی اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی. انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی. کم عمری میں ملازم ہو گئے، یعنی کہ کم عمری میں ہی ملازمت اختیار کر لی، یعنی کہ امپلائمنٹ اختیار کر لی. علم و ادب لٹریچر کو بولتے ہیں، کی دنیا میں نام پیدا کیا. اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات سائیکالوجی، ذوق یعنی کہ خوشی، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا. انہی تجربات یعنی انہی ایکسپیرینسز کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں اور اردو کی درسی کتابیں یعنی کہ ٹیکسٹ بکس، جنہیں ہم ہندی میں پٹھیہ پستک بھی بولتے ہیں، تیار کی. یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں یعنی کہ انہیں ہر زمانے میں ایکسیپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں. اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس کا مطلب ہے ایک عام فہم زبان جسے ہر کوئی بآسانی سمجھ سکے، استعمال کی ہے. بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے. ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے یعنی کہ آج بھی ثابت ہے، یعنی کہ آج کے زمانے میں بھی ان کی ضرورت پیش آتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے. بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں. چلیے اب نظم شروع کرتے ہیں. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا. مٹی سے بیل بوٹے یعنی کہ پھول پتوں سے بننے والے ڈیزائن کو بیل بوٹے کہا جاتا ہے. کیا خوشنما اگائے، خوشنما یعنی کہ خوبصورت، اچھے دکھائی دینے والے. پہنا کے سبز خلعت، سبز کہتے ہیں ہرا، خلعت کہتے ہیں ایک خاص لباس، ایک قیمتی لباس. ان کو جمع بنایا. جمع بنانے کا یہاں مطلب ہے کہ جیسے جب پیڑ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں تو ان پہ بہار ہوتی ہے، پھر وہ ایک ٹائم کے بعد مرجھانے لگتے ہیں، تو وہ جو ہرا بھرا پن ہے ان کو پیڑوں کی جوانی سے تشبیہ دی گئی ہے. سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا. چشمہ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں سے از خود زمین سے پانی پھوٹتا ہے. یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا. یعنی کہ چڑیاں جو چہکتی ہیں، جو چیچی کرتی ہیں، تو شاعر اس مصرے میں بول رہا ہے کہ ان کے چہکنے کو یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یعنی کہ اللہ کی قدرت بیان کر رہی ہیں، تعریف کر رہی ہیں. رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر کہتے ہیں اویلیبل ہونا. ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. کاریگری یعنی کہ ہنرمندی، پرفیکشن، قابلیت. یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا یعنی کہ بیکار بنایا. چلیے اب نظم کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. مولوی اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق یعنی کہ خلق کرنے والا، کریٹ کرنے والا اور مالک اور حقیقی کارساز صرف اور صرف اللہ ہے. دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت، کاریگری اور اس کی بے پناہ حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. شاعر نے اس نظم میں قدرت کے مختلف مظاہر جیسے رات کا اندھیرا، صبح کا اجالا، رنگ برنگے پھول، چڑیوں کا چہچہانا، موسموں کا بدلنا، بے جان مٹی سے ہرے بھرے باغوں اور رسیلے پھلوں کا اگنا، ان سب کو اللہ کی بڑائی کی نشانیاں بتایا ہے. نظم کا اصلی پیغام یعنی کہ اصلی میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی بھی چیز فالتو، بیکار یا بے مقصد پیدا نہیں کی.
اس شعر کے ذریعے بھی یہی بات کہی گئی ہے، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ اس لیے انسان پر یہ لازم ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اپنے خالق کی ان بے شمار نعمتوں کو دیکھے، ان کا شکر ادا کرے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اور اگر آپ کو اس نظم کے خلاصے کی سافٹ کاپی چاہیے تو آپ مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹا اکاؤنٹ کا لنک ڈسکرپشن باکس اور بایو دونوں میں اویلیبل ہے۔ تھینک یو سو مچ۔